ٹھیک ہو گیا جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام کے ساتھ مختصر نشست ہوتی ہے ہماری۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، جناب قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، دونوں کا بہت شکریہ۔ اور ہم بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، سنائیں جی۔ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو جو گفٹس دے، فار ایگزامپل گولڈ رنگ، تو وہ کیا بعد میں اس کو حق مہر میں کاؤنٹ کروا سکتا ہے؟ اور اگر طلاق ہو جائے تو وہ گفٹس کس کی ملکیت ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر تو انہوں نے مہر کی نیت سے دیے تھے تو مہر کاؤنٹ ہوگا، اور اگر ویسی ایز اے گفٹ دیے تھے اور بعد میں چاہتے ہیں کہ اس میں مہر کی نیت کریں تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے طلاق کے بعد کا کہا کہ کیا وہ گفٹ واپس لے سکتے ہیں، یہی ہے نا میرے خیال میں؟ ہاں جی جی جی۔ ہاں، دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دیے ہوئے گفٹ کو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اوکے۔ وہ مانع یعنی رکاوٹ کہلاتی ہیں، موانع ہبہ۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد اگر بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو کوئی گفٹ دے گا تو پھر واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا، سوال بنیادی طور پر تو مہر کے بعد جی ہاں، تو وہی والی بات ہے کہ اگر بیوی اس کو اس کے اعتبار سے قبول کر لے کہ ہاں جناب وہ جو مہر تھا اس کے مقابلے پر میں ایڈجسٹ کرتی ہوں، یہ پہلے ہی دینے سے پہلے اگر اس کے ساتھ ایڈجسٹ کروایا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دے دیا اور اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے تو یہ معاف کیا جا سکتا ہے خاتون کی طرف سے، کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنا مہر معاف کر دیتی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے ساتھ خواہ خود سے ایڈجسٹ کروا لینا نہیں ہو سکتا۔ گنجائش نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال چلائیں جی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے علماء کرام سے کہ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو جو مرحوم در دوزخ میں ہیں تو ان کو ریلیف ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بہت ٹینشن میں بھائی، بہت یہ دیکھیے بڑی ہمدردی ہے۔ اچھا، جہنم میں جو ہے نا وہ فزیکلی طور پہ ابھی کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات عذابات قبر ہوتے ہیں جو جہنم میں سے تھوڑا سا حصہ اس کو مل جاتا ہے۔ حقیقتاً داخلہ جو ہے وہ جب میدان محشر ڈے اور ججمنٹ قائم ہوگا پھر جنت دوزخ کا فزیکلی طور پہ باقاعدہ داخل ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو خیر اس کے لیے تو تخفیف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے ان کی تخفیف بھی ہوتی ہے عذابات کی، اور بعض اوقات تو عذابات اٹھا لیے جاتے ہیں رمضان میں، تو یہ بالکل برکت ان کو حاصل ہوگی۔ اچھا اچھا، بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ یہاں پر مومن گیا ہے، عمل کے اندر کچھ کوتاہی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ معذب فرض کی خدا نہ کرے اگر ہو بھی رہا ہے، تو یہاں سے جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ثواب جاریہ ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی صورت بن جائے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر تخفیف ہو جائے، پروردگار عالم ویسے ہی کرم کر دے، پروردگار عالم کی رحمت کے وجہ سے اس کے اندر کوئی تخفیف ہو جائے، یا شفاعت کا کوئی سلسلہ بن جائے، کسی کی دعا اس کے لیے کام آ جائے، تو امکان تو اس بات کا ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتی رہنی چاہیے۔ اس میں ماہ رمضان بھی مؤثر ہو سکتا ہے، یعنی ان ایلیمنٹس کی بات کریں کہ جو مؤثر ہو سکتی ہے ان میں ماہ رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ دروازے جہنم کے بند ہو جاتے ہیں اس لیے جو جہنمی اللہ نہ کرے اس کا جواب وہی مفتی صاحب نے کہا کہ وہ تو باقاعدہ سلسلہ مرحلہ آیا ہی نہیں ابھی، اور وہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب بھی کوئی خاص ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اس موقع پر ماہ رمضان کے اندر، کہ بہرحال شیطان کو قید کر دیا گیا ہے تو صرف انسان کا ایک نفس رہ گیا نا کہ جس سے اس کے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو بہرحال یہ تو خود اپنی جگہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر جہنم میں جو داخلے والا معاملہ ہے، جو اصل جو جہنم ہے وہ تو میدان حشر کے بعد ہی ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ چلائیں جی، اگلی آڈیو چلائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں۔ کوئی ایسا وعدہ کر لیا ہے پورا نہیں کر پا رہے، اب کیا کریں جی؟ دیکھیں، وعدہ اس اقرار کا نام ہے جو ہم فیوچر کے سلسلے میں کسی کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، نہیں کروں گا، یہ ایک وعدہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اس میں لفظ وعدہ یا انشاءاللہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ لفظاً وعدہ ہو رہا ہوتا ہے اور دل میں گولی دینا پہلے شامل ہوتا ہے کہ گولی دے رہا ہوں اس کو، میں کل پہنچوں گا بس میں، ظاہراً تو کہہ رہا ہے، تو یہ تو پہلے ہی منافقت ہے، ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، تو بالکل غلط ہے۔ ایک ہے کہ دیانتدارانہ اس نے اقرار کیا لیکن کوئی شرعی عذر لاحق ہو گیا، وہ نہ آ سکا، بیمار ہو گیا، بھول گیا، کوئی مہمان اچانک آ گیا، اس میں بھی قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اس میں وضاحت کر دینی چاہیے کال کر کے کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، یہ عذر ہو گیا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ واقعی وعدہ کیا ہے، منافقت وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر پھر نہیں گیا، وعدہ خلافی، یہ قابل گرفت ہے۔
لیکن ہمارے فقہ حنفی میں اس میں قضاءً کوئی سزا نہیں ہے. اچھا. کورٹ میں جا کر کہے وعدہ خلافی کی ہے 2 سال اندر کر دو, ایسا نہیں ہے. ہاں قانون بن جائے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ نہیں ہے. ہاں دیانتاً یعنی اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں اس کی گرفت ہوگی. نبی کریم نے بڑی سخت وعیدیں اس پر بیان فرمائی. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہے. ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, بات کرو سیدھی اور صاف, اتنی بات کرو کہ جتنا کر سکتے ہو. خواہ اس کو ایگزیجریٹ کرنا, مبالغہ آرائی کرنا کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, اس کے اندر معاشرتی جو وعدے ہیں, گھر کے جو وعدے ہیں, ایون جو سیاستدانوں کے وعدے ہیں, وہ سب کے سب اس بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو بول رہے ہیں وہ کر پائیں گے. لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بہت غضب کی بات ہے کہ وہ کہو جو تم کر نہیں سکتے. لیکن اگر تینوں جو صورتیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں اس کی میں بالکل تائید کروں گا کہ بنیادی بات یہ کہ پہلے جو ارادہ تھا وہ صحیح تھا, بعد میں کوئی عذر آ گیا, کوئی مشکل آ گئی, تو اس کی وجہ سے وہ جو عذر ہے وہ اپنے جو دوسرا پارٹنر ہے اس کے ساتھ اس کو شیئر کر دے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, چلائیے گا اگلا سوال چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمان سے بات کر رہی ہوں, سمیرہ البلوچی. مجھے یہ کہنے کا ہے کہ میرا شوہر تھوڑا سخت مزاج ہے, مجھے عمرہ کے لیے نہیں چھوڑا. 2 بار الحمدللہ میں گیا, وہ بھی سخت منع کیا, لیکن اس کے باوجود فیملی نے بات کی تو اس نے منع نہیں کیا, بولتے جاؤ. ابھی تیسرا بار میں بولے انشاءاللہ میں جاتے, تھوڑا سخت سے منع کر رہا ہے, بولتے آپ نہیں جاؤ. تو ابھی مجھے ادھر سے کیا اختیار کرنا ہے کہ میں کیا بولوں اپنے ہسبینڈ کو. صحیح ہے. سوال آپ سمجھ پائیں. شوہر ہے وہ سخت مزاج ہے, عمرے پہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے. 2 بار میں گئی ہوں ان کے ساتھ, اب وہ نہیں, تو میں کیا کروں, میں شوہر کو کیا بولوں یا کیا کروں. بہرحال اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو عمرے پہ جانا واجب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عمرہ حج کی طرح سے واجب تو نہیں ہے. عمرہ جو ہے ایک مستحب عبادت ہے, بہت تاکید ہے, بڑی ثواب کی ایک عبادت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر شوہر منع کر رہا ہے تو ان کی بات کو رکھ لیں, نہیں جایا جا سکتا. ان کی اجازت کے بغیر بہرحال اس طرح سے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا. ایک تو بنیادی بات یہ ٹھیک ہے. یہیں پر ہم ساتھ میں شوہر کو بھی نصیحت کریں گے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش بھی ہے, مال کے اعتبار سے وسعت بھی ہے, اور آپ کے معاملات خراب بھی نہیں ہو رہے ہیں, تو تھوڑا دل بڑا کر لیجیے. اور ان کے لیے اگر راستے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور ان کی عزت بھی محفوظ ہے, جو آج کل کے معاملات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کاروان کے ساتھ جانے کی, یا کسی رشتہ دار کے ساتھ جانے کی, یا کسی ایسے انتظام کے ساتھ جانے کی جس میں ان کی عزت آبرو محفوظ ہے, اگر وہ جا سکتی ہیں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال شوہر کی اجازت اس اعتبار سے ضروری ہے کہ یہ کوئی واجب سفر نہیں ہے. اگر ان پر حج واجب ہو چکا ہوتا ان خاتون میں, وہ تمام تر شرائط جو کہ کسی بھی انسان پہ حج واجب کر دیتی ہیں, وہ ان خاتون پہ ہو چکا ہوتا, اور اب ان کا شوہر اجازت نہ دے رہا ہوتا, تو فقہ جعفری کے مطابق اب ان خاتون کو حج پہ جانا ہوتا, یا اس وجہ سے کہ شوہر اجازت نہیں دے رہا نہ جاتی ہیں؟ نہیں, اس میں ظاہر فقہ حنفی کا معاملہ تو بڑا سخت ہے, لیکن یہ کہ فقہ جعفری کے اندر گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اس میں شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روک سکیں. لیکن یہ کہ بہرحال خاتون پہلے بتائیں گی, ان کو انفارم کریں گی, ان کو آن بورڈ لیں گی, کانفیڈنس میں لیں گے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پہ چلی گئیں اور ایک پرچی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے کہ میں تو حج پر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ان کو پہلے انفارم کر دیں, بتا دیں, اجازت لے لیں. لیکن پھر بھی اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک وظیفہ ہے, لہذا میں جانا پڑے گا, تو آپ کائنڈلی اس کے اندر منع نہ کریں. پھر بھی وہ منع کریں تو پھر ان کو جانا. اور یہ اس وجہ سے فقہ جعفریہ میں کہ فقہ جعفریہ میں محرم کا ساتھ سفر کرنا فرض نہیں ہے, شرط نہیں ہے. شرط نہیں ہے. ہاں, یہ ان کی عزت آبرو وغیرہ محفوظ ہونا ضروری ہے, راستہ کھلا ہونا ضروری ہے. یہ ساری اس صورت میں شرط نہیں ہے. ابھی احناف کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ جی, ہمارے ہاں مطلقاً عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. مطلقاً مینز حج, عمرہ, ویسے ہی کہیں پر آنا سب اس میں شامل ہو جاتا. ہاں, ضعیفہ عورت کا استثناء ہے. اچھا. اگر ایسی بوڑھی خاتون ہو گئی ہیں کہ غیر جاذب النظر ہیں اور باقی شرائط وہی کہ راستہ پرامن ہے, سنبھالنے والے ہیں, کاروان والے ہیں, تو وہ محرم کے بغیر بھی سفر کر سکتی ہیں. عمرے کا وہی حکم ہے کہ چونکہ یہ مستحب ہے اور یا زیادہ سے زیادہ سنت مستحبہ ہے, تو شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو اس سے روک سکتا ہے اور عورت کو اطاعت کرنا واجب ہوگی. باقی وہ حج کا مسئلہ کہ اگر عورت پہ حج فرض ہوا ہے تو شوہر منع نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق زیادہ فوقیت رکھتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک پھر وہی محرم کی شرط آئے گی کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے جانے کے لیے, منع ہی کر رہا ہے اور کوئی محرم ہے نہیں, تو وہ ویٹ کرے گی. اور فرض کر لیں اسی حالت میں عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو بالکل آخرت میں قابل گرفت نہیں ہے, شوہر پکڑا جائے گا. یہ گناہ گار ہوگا, شوہر گناہ گار ہوگا. گناہ اگر اس نے جینون ریزن کی وجہ سے نہیں روکا تو جینون ریزن ہے تو ٹھیک. یہ جینین ریزن کوئی ہو تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن حج فرض کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے شوہر بیمار ہے, نہیں جا سکتا, کوئی آفس کے کام ایسے ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتا, اور عمرے میں تو زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں بچے تم سنبھالو, تمہارے بھی تو ہیں اور نکل نہیں صاحب,
وہ संभाल रहा नत्थु पत्तू चीटा जलेबी को, कोई तहबंद खींच रहा है, कोई कहता है पोटी आ रही है, कुछ हो रहा है, तो बेचारा शौहरों को तो हशर ख़राब हो जाता है बाद औक़ात। इसलिए वो अगर मना कर रहा है तो वैलिड रीज़न्स हैं ये, तो इस पे औरत को ख्याल करना चाहिए। ठीक हो मुनासिब, ठीक है। चलें जी, अगला सवाल चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये जो आजकल ट्रेंड पे कश्मीरी बैंगल्स चल रही है, ये पहनना सही है? क्योंकि इसमें घुंघरू लगे होते हैं। कश्मीरी ये आ रही हैं चूड़ियाँ, उसमें झुनझुने लगे हुए हैं, वो हिलती हैं जैसे घुंघरू हिल रहे हो, तो वो कश्मीरी वो। ये कल ही क्वेश्चन आया था तो मेरे जहन में आगे, वरना समझ में नहीं आया था मुझे। तो ये असल में पायल वाला आया था वो कल। हाँ, पायल का और घुंघरू का तो सराहतन मना है, क्योंकि वो आवाज़ भी है और शैतान की उसमें अट्रैक्शन है। बाकी इसके अंदर ये थोड़ी सी तफसील है कि कोई घुंघरू के हुक्म में नहीं है, हल्के हल्के झुंझुने से हैं। औरत वैसे भी अगर चूड़ी पहनती है ना, टकराती हैं आपस में, तो इसका हुक्म ये है कि घर में अगर अकेली हैं या महारिम हैं या शौहर हैं तो बिला कराहत जायज़ है उसको, और औरत को ज़ीनत करना भी जायज़ है। लेकिन बाहर निकल कर इस तरीके से कि और मर्द की निगाह पड़े या उसके हिलने से मर्द की तवज्जो उस तरफ हो, तो इसको मकरूह करार दिया जाएगा। इसमें एहतियात करें। बुनियादी बात यही है कि अगर उसकी वजह से नामहरम को अट्रैक्ट करना मकसूद है, अगर उनके लुभाना मकसूद है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो जायज़ नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर ऐसा नहीं है और अपने शौहर के लिए वो ज़ीनत करना चाहती है, कोई हरज नहीं है, या ख़वातीन है उनके दरमियान हो रहा है, कोई हरज नहीं, महरम है तो उनके दरमियान कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मुनासिब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अकमल साहब और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद दाऊदानी साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह कुरान साइंस सेगमेंट के साथ हाज़िर होते हैं।